جی السلام علیکم، میں ہوں ایم اے بھٹی اور آج ایک نئے لیگل ٹاپک کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ کچھ کیس لاز ہیں جو میں نے سینیورٹی کے حساب سے کلیکٹ کیے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ جو لوگ بھی جن کے پروموشنز نہیں ہو رہے اور سینیورٹی لسٹ میں ہونے کے باوجود ان کو اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کے حوالے سے میں یہ آج لیکچر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو اس میں جو ضروری چیزیں ہیں وہ ایک ججمنٹ ہے 2001 SCMR 1070۔ اس میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا کہ ورک چارج سروس کا دورانیہ بھی سینیارٹی میں شامل ہوگا، یعنی کہ جب آپ نے ورک چارج سروس جو ہے آپ کی، وہ اس کا جو بھی ٹائم ڈیوریشن ہے وہ آپ کی سینیارٹی میں شامل ہوگا۔ ایڈ ہاک سروس کا دورانیہ بھی سینیارٹی میں شامل کیا جائے گا، یعنی کہ 1993 SCMR 609 کی یہ ججمنٹ ہے۔ 1993 SCMR 609 ایڈ ہاک سروس جو ہوتی ہے اس کا بھی جو اگر ٹائم فریم ہے، اگر آپ کو ایڈ ہاک پر کسی نے اپوائنٹمنٹ کی ہے آپ کی، تو اس کا بھی جو دوران جتنا بھی ٹائم آپ نے اس سروس میں کام کیا ہے وہ بھی آپ کی سروس میں شمار کیا جائے گا، سینیارٹی میں اس کو کنسیڈر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک ٹینٹیٹیو سینیارٹی لسٹ ہوتی ہے جو جب تک تمام اعتراضات دور نہ کر دیے جائیں اس وقت عارضی سینیارٹی لسٹ فائنل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ایک ٹینٹیٹیو سینیارٹی لسٹ ہوتی ہے اور اس میں کچھ آبجیکشنز ہوتے ہیں۔ اس آبجیکشنز کو پہلے کلیئر کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ اس لسٹ میں شمار کیے جائیں گے سینیارٹی کی۔ یہ بات PLD 1981 SC 612 کے اندر واضح کی گئی تھی۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ ججمنٹ ہے 2019 کی SCMR 1980۔ یہ ایک ایفیکٹ آن سینیورٹی ان کیس آف میوچل ٹرانسفر کے حوالے سے بات کرتی ہے، یعنی کہ باہمی تبادلہ اگر کہیں ہوتا ہے تو اس صورت میں سابقہ سینیورٹی شمار نہیں ہوگی، بلکہ سینیورٹی اس دن سے شمار ہوگی جس دن ٹرانسفر ہوا ہے۔ یعنی اگر فار ایگزامپل کوئی باہمی تبادلہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے کسی کا، تو جس تاریخ پر وہ تبادلہ ہوگا اس ٹائم سے اس کو لسٹ میں کنسیڈر کیا جائے گا، کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے آبزرویشن ان ACR، اس کے حوالے سے بھی ایک بہت امپورٹنٹ ججمنٹ ہے 1999 PLC CS 485۔ اس کے اندر یہ واضح کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ محض وارننگ لیٹرز اور ACR میں دی گئی آبزرویشن کی وجہ سے کسی کی سینیارٹی متاثر نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کوئی وارننگ لیٹر آیا ہے یا کہ ACR میں کوئی ایسی چیز ہے تو اس کی آبزرویشن کی وجہ سے سینیارٹی لسٹ جو ہے آپ کی وہ اس پہ کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ ججمنٹ ہے 1998 PLC CS 893۔ اس میں بھی ریسٹوریشن آف سینیورٹی آفٹر ری انسٹیٹمنٹ کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ جب سول سرونٹ نوکری پر بحال ہوتا ہے تو اس کی سینیورٹی بھی دوبارہ پہلے والی پوزیشن پر آ جاتی ہے۔ اگر کسی کو سسپینڈ کیا ہے فار ایگزامپل اور کچھ ٹائم تک وہ سسپینڈ رہا ہے، اب دوبارہ سے اس کو بحال کر دیا گیا ہے، تو پھر اس کا جو یہ ٹائم پیریڈ تھا سسپینشن کا، یہ سینیارٹی پہ افیکٹ نہیں ہوگا، وہی وہیں سے کنٹینیو اس میں شمار ہوگا۔ اچھا، ایک اور بہت امپورٹنٹ ججمنٹ ہے 1999 TD سروس 67۔ اس میں کسی بھی ملازم کو نوٹس دیے بغیر اس کی سینیارٹی متاثر نہیں کی جا سکتی۔ یعنی کہ اگر کسی کو آپ اس کی سینیارٹی کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن لے رہے ہیں تو ڈپارٹمنٹ از ڈیوٹی باؤنڈ ٹو ایشو دا کنسرن نوٹس ٹو دا کنسرن پرسن، تاکہ اس کو اس کی نالج میں رکھتے ہوئے پھر اس کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن، اس کی سینیارٹی کے حوالے سے ڈیسیجن لیا جائے۔ اور ایک اور بہت امپورٹنٹ ججمنٹ ہے اس میں SBLR 2015 T251۔ اس میں ملازمتی امور میں اس وقت تک انصاف نہیں ہو سکتا جب تک مناسب اور درست سینیارٹی لسٹ تیار نہ کی جائے۔ مجاز اتھارٹی پابند ہے کہ ہر سال ماہ جنوری میں سینیارٹی لسٹ تصحیح کر دے اور سینیارٹی لسٹ جاری کرے۔ یعنی کہ ہر سال جنوری میں آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک نئی سینیارٹی لسٹ جو ہے وہ بنائے اور اس کو شیئر کرے۔ اور جو ہے جب تک یہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا ڈپارٹمنٹ، جب تک ایک پراپر اور ایک میرٹ کے اوپر سینیارٹی وہ تشکیل نہ دے۔
تو یہ کچھ امپورٹنٹ ججمنٹس تھی. میں ایک کیس پر کام کر رہا تھا اسی سینیارٹی کے حوالے سے، تو سروس میٹر ہے، تو اس میں میرے پاس کچھ ریسرچ کے دوران یہ ججمنٹس میں نے نکالی تھی. تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا کر میں کچھ وکلا حضرات کو بھی ہیلپ آؤٹ کر دوں جو اس قسم کے کیسز میں ڈیل کر رہے ہیں. ان کو بھی ان ججمنٹ سے فائدہ ہوگا، اور جو لوگ گورنمنٹ جابس میں ہیں اور ان کو اگر کسی بھی قسم کا سینیارٹی کے حوالے سے کوئی ایشو ہے تو اٹ ول ڈیفینیٹلی ہیلپ آل آف دیم، بیکاز اس کے اندر بہت ایک ڈیٹیل ریسرچ ہے، اور ہر ججمنٹ کو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا ہے. آپ لوگ چاہیں تو کنسرنڈ ویب سائٹس پر جا کر اس کو ڈاؤن لوڈ کر پڑھ بھی سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اپنا خیال رکھیے گا. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.